کوشش کریں بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ، اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا، منتظمین کا، انجمن کے اراکین کا، معاونین کا، مددگاروں کا، یہ تمام تر انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں قبول و مقبول ہو۔ جتنے شیعہ سنی مسلمان فرشی عزا پہ جمع ہیں، جس کے دل میں جو بھی جائز مراد سانس لے رہی ہے، آل محمد کا اللہ آپ کی دعائیں مستجاب کرے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ اجازت ہے نوکری آغاز کی جائے۔ حاضری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا۔ گزشتہ کئی برسوں سے یہاں پہ واجب کی نیت سے حاضری دیتا ہوں۔ عزت کرنے والے لوگوں کو ہمیشہ عزت دینی چاہیے۔ بڑی عقیدت، بڑے احترام اور بڑی عزت سے یہاں بلایا جاتا ہے، اس لیے واجب کی نیت سے آنا پڑتا ہے۔ میرے بعد معزز ہستیاں پڑھنے کے لیے موجود ہیں۔ آصف بھائی سے ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ وقت ان کا تھا لیکن میں نے لے لیا، اور واجب الاحترام شاہ صاحب تشریف فرما ہے، سجاد حسین شاہ صاحب، ان کی بھی خطابت بے مثال ہے، ذاکری بے مثال ہے۔ چند لمحے صرف آپ نے مجھے دیکھنا ہے اور میں بسم اللہ کروں۔ کوئی لمبی چوڑی نہ تمہید نہ تقریر، بس حاضری تھی، وہ ہو گئی۔ میں دو مصرے سیدہ کی شان کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، کسی کی جرت مجال نہیں ہے کہ اتنی بڑی ہستی کے متعلق کما حق ہو کچھ بھی بیان کر سکے۔ جو ہستی 14 پر بھی حجت ہو، ہماری بالکل اوقات نہیں ہے، ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اس کائنات کی مخدومہ کے بارے میں کما حق ہو کوئی حرف، تو کوئی جتنا شعور سفر کر سکتا تھا اتنا شعور کو جولان دے کے، اتنا ہی شعوری سفر کر کے میں نے بھیک مانگی، خیرات مانگی، تو پھر 2 مصرے ملے۔ اب وہ 2 مصرے پتہ نہیں آپ کے دل پہ کتنا اثر انداز ہوتے ہیں۔ سید زادے سے میں دعا لوں گا، میرے نزدیک اس سے اچھا مصرع مجھے ملا نہیں۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، میں قسم کھا کے بات کر رہا ہوں، شیعہ سنی مسلمان جمع ہے، میں بنت مصطفیٰ کی شان پڑھ رہا ہوں، میں فضیلت سیدہ میں بیان دے رہا ہوں۔ پاک بی بی اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، یہ 2 مصرے میری عاقبت کا پورا سامان ہے۔ دوسرے مصرے پر توجہ چاہیے، جو صاحبان معرفت بیٹھے ہیں، اس سے بہتر مصرع ملا نہیں، میں پتہ نہیں کئی راتیں جاگا۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے، بس خدا خدا کی قسم۔
مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم، قدر کرو تمہاری مرضی، بے نیازی کرو، تم سے کوئی لڑائی جھگڑا تو ہے نہیں۔ مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا، مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم۔ سال بعد آتا ہوں، مہربانی کیجیے گا۔ ادب پڑھنا ادب سننا ذرا مشکل کام ہے، مجبوری یہ ہے، اب جس خانوادے سے تعلق ہے، رگوں میں جو لہو ہے وہ ادب سے وابستہ ہے۔ چھوٹا لفظ، سستی بات، داد کے لالچ میں چھوٹا جملہ کہنا نہ فطرت ہے، نہ عادت ہے، نہ وطیرہ ہے۔ پورا مجمع چپ رہے، دکھ نہیں، کل تک داد دو، شیر کی قیمت نہیں۔ کبھی کبھی کوئی آفاقی مصرے مل جاتے ہیں جن پہ ناز کرنے کو باوجود دل چاہتا ہے۔ شیر میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور کوئی داد نہ دے، اگر دل کو چھو جائے تو مجھے دعا کر دیجیے۔ مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم، مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ۔ یہ ذکر پاک، اور میرے سر پہ مجھے ذکر پاک کی قسم، کائنات کی پہلی اور آخری ہستی ہے سیدہ، جس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ نہ کوئی ایسی ہستی ہے، نہ ان کے متعلق یہ بیان دیا جا سکتا ہے۔ جو میں شعر پڑھ رہا ہوں، پہلے بندے سے آخری عزادار تک توجہ چاہیے، دل میں مصرع اترے، آپ نہ بولے تو دکھ لے کے جاؤں گا۔ تیرے مجازی خدا کو جو غور سے دیکھا، نصیری بولے یہی ہے خدا خدا کی قسم۔ کہاں بیٹھ کے سنتے ہو؟ ذکر سنا کرو، ذکر سنا کرو حسین کا بات، کوئی چیز اچھی لگ جائے تو بولا کرو۔ آپ جی آپ سلام مقامو، میں بسم اللہ کراں جی، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہیں، اور میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے آپ کے ہاتھوں کا بلند ہو۔ مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم، مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کرم ہے آل محمد کا، صرف کرم، وہ کچھ عطا کر دیتے ہیں، مولا کی قسم، ورنہ ہماری مجال ضرورت نہیں۔ قطر گیا تھا میں 1997 میں، وہاں پر ایک شاعر نے مدحت بیان کی مولا امیر علیہ السلام کی، غدیر کا جشن تھا بابا، 1.5 گھنٹہ مسدس پڑھنے کے بعد اس نے اعتراف کی 4 سطریں پڑھی، پورا پنڈال جو حال تھا وہ کھڑا ہو، مجھ سمیت، مجھے آج تک نہ وہ منظر بھولا نہ وہ اعتراف بھولا۔ 1.5 گھنٹہ داد لینے کے بعد مولا علی علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے بعد 2 مصرے پڑھ کے اس نے دیواروں سے بھی آوازیں وصول کر لی۔ 2 مصرے نہیں تھے، مکمل، مولا کی قسم مکمل کوئی ایسا سلسلہ تھا جو نقش ہو گیا دل پہ، اس کے بعد سنے نہیں، وہیں سے یاد تھے، ابھی تک یاد ہے۔ 1.5 گھنٹہ پڑھنے کے بعد اس نے اعتراف کیا، میں شان کے شایان نہیں لکھ سکا مولا، انسان ہوں قرآن نہیں لکھ سکا مولا۔ بابا جی ادھر جا کے پڑھا جائے، ادب ہوتا ہے۔ آپ جیئے بیٹا، مولا آپ کو آباد ہو، حسین آپ کو عزت دے۔ پھر سنیے، میں شان کے شایان نہیں لکھ سکا مولا۔ حالانکہ مجھے ایک شعر بڑا پسند ہے جناب انیس کا، ظاہر ہے بڑے لوگ خدا سخن، وہ کیا لہجہ ہے ان کے شعر کا، وہ بھی اعتراف کا شعر ہے۔
کوئی پتہ نہیں 153 بند لکھنے کے بعد انہوں نے اعتراف کی 2 سطریں لکھی، قلم توڑ دی۔ لکھتے لکھتے جب وہ بہت اچھا لکھ چکے، ہمارے حساب سے جو بہت اچھا ہوتا ہے، تو انہوں نے پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے 2 مصرے پڑھے۔ فرماتے ہیں خوش ہو گئے۔ میں پنڈ دادن خان میں پڑھ رہا ہوں، آپ کے اذہان کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، ماشاءاللہ آپ کے اذہان کی جو اپروچ ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ فرماتا ہے خوش ہو گئے، خود سے کہہ رہے ہیں خوش ہو گئے کہ مدحہ کے دریا بہا دیے، کیا ہو گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے۔ یہ ہستیاں بہت بلند ہیں، ہمارے عقلوں سے، ہمارے شعور سے بہت بلند ہیں۔ میرا بادشاہ جانتا ہے، ہم تو بس وہ کیا خانہ پوری ہے ہمارا جو کلام ہے وہ خانہ پوری ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے، ورنہ لکھ چکے ہیں جو لوگ لکھنے والے تھے۔ جناب دبیر علیہ الرحمہ کا ایک شعر ہے، میں اکثر تنہائی میں بیٹھ کے دوہرا کے نشہ لے لیتا ہوں۔ کیا مولا کی قسم کیا بیان کر، یہ آفاقیت دیکھیے شعر میں، بابا جی شعر کی طرح اڑان دیکھیے گا۔ فرماتے ہیں نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، پورا مجمع چپ رہا ہے، دکھ نہیں کل تک داد تو قیمت نہیں، ان کی قبر تک ثواب پہنچے، مزید درجات بلند ہوں۔ جناب دبیر علیہ الرحمہ شعر کی اڑان دیکھیے، ادب سننا آپ نے بھی چھوڑ دیا معذرت کے ساتھ، سستی بات کی تو بڑی داد مل جاتی ہے۔ نجف کا ذرہ نہ دوں، اب کون سمجھے ذرے اور آفتاب میں تعلق کیا ہوتا ہے۔ نجف کا ذرہ نہ دوں، ذرہ آفتاب کے بدلے، نہ لوں میں عرش در بو تراب کے بدلے۔ یار میں شان کے شایان نہیں لکھ سکا مولا، تھوڑا حکم ہو میں دیواروں داد لے لوں ہے بابا جی، لے لوں۔ میں شان کے شایان نہیں لکھ سکا مولا، انسان ہوں قرآن نہیں لکھ سکا مولا، میں آیت وجدان نہیں لکھ سکا مولا، میں سورہ رحمان نہیں لکھ سکا مولا، حق تیری مودت کا ادا ہو نہیں سکتا، میں بندہ ناچیز خدا ہو نہیں سکتا۔ ان کے دل میں عشق علی ہے ہر بندہ میں۔ یہ میں نے اتنی بڑی تمہید باندھی، میرا بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، مولا کی قسم میں پھر ممنون ہوں، اپنا وقت دینا بڑی مشکل بات ہوتی۔ ایک شعر کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی، سیدہ کا مقام میں نے 2 مصروں میں پڑھنا ہے۔ اب تک جس نے داد دی نہیں دی، کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں۔ اب اگر کسی نے بخل کیا، مولا کی قسم دکھ لے کے جاؤں گا کہ سال بعد آیا تھا اور شعر بھی میں نے اپنے قد سے بڑا پڑھا، اور پھر بھی وہ داد نہ ملی جو پنڈ دادن خان سے مل جانی چاہیے۔ اللہ آپ کی اولادوں کو نسلوں کی زندگی دراز کرے۔ ذکر پہ ہاتھ ہے، میں اپنے قد سے بڑی بات کر رہا ہوں۔ سید زادے کو شاعری کے ساتھ شغف ہے، میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، مولا اس کو زندہ و سلامت رکھے۔ ادب سے وابستہ لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لمحہ مجھے دیکھنا ہے، مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے، بس خدا خدا کی قسم۔ مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث کسا خدا کی قسم۔ تیرے مجازی خدا کو جو غور سے دیکھا، نصیری بولے یہی ہے خدا، سر اٹھاؤ، نصیری بولے یہی ہے خدا۔ خدا مقام سیدہ میری جرت ہے، بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی مقام فضا بہت دور تھا خدا کی قسم۔ گھر جا کے سوچئے گا کیا پڑھا، گھر جا کے سوچئے گا عقیل محسن نے جو بات کی اس کا وزن کیا۔ یہ اول سے آخر مطمئن ہو گیا، جھولی پھیلا کے دعا کر رہا،
جب تک جیو آسانیوں کے ساتھ زندگی گزارے. سید زادے کی دعا ہے 3 جمادی ثانی رد نہیں ہوگی. جو بھی آپ کی مشکل ترین دعائیں مرادیں ہیں خالق آج کے دن کے صدقے میں قبول کرے. دونوں ہاتھ منبر پہ، اللہ کا کلام میرے سامنے ہے، اس پہ ہاتھ ہے. مر جانا ہے، زندگی فنا ہے. جتنے بچے بیٹھے ہو، اسکولوں کے طالب علم بیٹھے ہو، یہ شعر میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. میرا بیٹا اور کوئی داد دے یا نہ دے، آپ نے دینی. کبھی سوال ہو جائے تو یہی شعر پڑھنا ہے. اس سے آسان طریقہ نہیں تھا میرے پاس سمجھانے کا. ہمارا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے، چلو جو بچوں کی الجھنیں ہیں ان کو دور کیا جائے. بابا یہ شعر سنیے. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے، بس خدا، بس خدا، خدا کی قسم تیرے مجازی خدا کو جو غور سے دے. نصیری بولے یہی ہے خدا، خدا کی قسم یہی ہے خدا، خدا. بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی مقام فضا بہت دور تھا، خدا کی قسم. نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے، مباہلے میں نظر آ گیا، خدا کی قسم. اب جو نہیں بولا وہ نہیں آیا، اب جو نہیں بولا وہ آیا ہی نہیں. مباہلے میں نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں، نبی کی بیٹیاں. میں بسم اللہ کرا دی. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، حسین آپ کو عزت دے. آپ جی نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجیے، مباہلے میں نظر آ خدا کی قسم. آپ سبیلے لگائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ماتم کریں، کوئی اعتراض نہیں. مجلسیں کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کوشش کریں تبرہ نہ کیا کریں. ہم مہذب ترین قوم ہے روئے زمین پر. میری اس بات کو ذرا سنجیدگی سے سنیے گا. ہم تہذیب سے آراستہ قوم ہیں. لوگوں نے ہم سے احتجاج کے سلیقے سیکھے. یہ منبر پہ ہاتھ ہے، میں سچ بول رہا ہوں. میں کبھی کبھی اس طرح پڑھتا ہوں جیسے آج پڑھ رہا ہوں. لوگوں نے، دنیا نے حسینیوں سے احتجاج کا سلیقہ سیکھا. آج دنیا کو علم ہوا روٹی مہنگی ہو جائے تو ماتم جائز ہو جاتا ہے. تھکے ہوئے کا میں ضامن نہیں جو بیدار بیٹھے ہو تم سے بات کر رہا ہوں. اللہ آپ کو آباد و شاد لگاؤ، سبینے لگاؤ، لنگر بانٹو، ہم بھی کھائیں گے، بارگاہ میں بھی آئیں گے. مجلس پہ کوئی اعتراض نہیں، ماتم پہ کوئی اعتراض. تبرہ نہ کیا کرو. یہ ذکر پاک ہے. جتنی مہذب قوم ہمیں، جتنی منتیں تم کر چکے ہو، عادت ہوتی تو چھوڑ دیتے. یار کوئی تو بیٹھا ہوگا انصاف والا بھی جو لفظوں کو سمجھتا ہو. عادت ہوتی تو چھوڑ دیتے. منتوں سے، سماجت سے عبادت نہیں چھوڑی جاتی. بابا جی سیدھی بات، عبادت کوئی نہیں چھوڑتا منت کرنے سے. ایسا کہ نہیں ہے؟ میں نے ہمیشہ وہ بات کی ہے جو دل تک پہنچتی ہو. جذباتی انتشار آمیز گفتگو کا میں قائل نہیں، بالکل قائل نہیں. لیکن ایک بات کا قائل بھی، عقیدہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. پھر نہ یہاں کچھ ہے نہ آگے کچھ ہے، پھر زندگی فارغ ہو گئی، خراب ہو گئی. 4 دن ہے نا زندگی کے. یہ قبر جو جس کو لوگ کہتے ہیں قبر میں اندھیرا ہے اور یہ ہے اور گھٹن ہے اور فلاں ہے فلاں فلاں، ہمارے لیے وہ گیٹ ہے. کیا کیا پڑھو، ملینز آف گلیکسیز کا گیٹ. نور کا راستہ وہیں سے شروع ہوگا. دنیا اندھیر نگری ہے. ہاں جی دنیا اندھیرا ہے بابا جی. وہ گیٹ وے ہے نور کا. کتابیں بھری پڑی ہیں، کبھی پڑھا کریں.
اس کے بعد ہی نورانی دنیا شروع ہوتی ہے۔ زیدی صاحب قبلہ جیسے لوگ چلے گئے، ان سے کسی نے کہا جی آپ کہتے ہیں کہ شیعہ مرتے نہیں ہیں، منتقل ہوتے ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کوئی دلیل دیں کہ شیعہ مرتے نہیں ہیں۔ کیا بڑے لوگ تھے بابا جی۔ انہوں نے کہا ہم نہ مرنے والوں پر مرے اور پھر بھی مر جائیں۔ تبرہ ہماری عادت نہیں، پوری طاقت سے بیان دے رہا ہوں، ہماری عبادت ہے، مر سکتے ہیں چھوڑ نہیں سکتے، حق پر رہنا حق ہے، حق پر رہنا حق ہے، موت آئے تو حق کی راہ میں آئے، حق کے راستے میں آئے، بھروسہ اگلی سانس کا بھی نہیں ہے۔ کوئی ڈر کے بولتا ہو، سوچ کے بولتا ہو، اسے چھٹی دے رہا ہوں۔ جو بولتا ہے یہاں سے آل محمد کے عشق میں، شعر کا اسلوب سنیے، مجھے پتا ہے میں بانیان کا بھی خیال رکھتا ہوں، مجمع کا بھی خیال رکھتا ہوں، اور میں جہاں پڑھنے جاتا ہوں وہاں کے ماحول کا بھی خیال رکھتا ہوں، مگر عقیدہ بیان کرنا میرا حق۔ یہ سنیے میں جا رہا ہوں، مقام و مرتبہ ہے سیدہ، خدا کی قسم، سارے تسی پریشان تو ہو گئے ہوں، اللہ خیر ہی کرے۔ مقام و مرتبہ ہے سیدہ، خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے، بس خدا کی قسم۔ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے، مباہلے میں نظر آ گیا، نصیری بولے یہی ہے خدا کی قسم، تو حادثوں میں حدیث ہے قصہ خدا کی قسم۔ یہی عقیدہ ہے، یہی زندگی ہے، جب تک جیوں گا اسی عقیدے پر رہوں گا، آخری سانس تک قبر میں یہ عقیدہ لے کے جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے یہی دو مصرے، قبر کا اجالا، قیامت کے دن چھاؤں، اور عاقبت کا پورا سامان ہو۔ عقیل جرم ہے، اس کو کہوں رضی اللہ، وہ جس پہ راضی نہیں فاطمہ، خدا کی قسم۔ بولا کرو یار، اور تیری زندگی ہو ویشالہ، ماں باپ کو نصیب ہو آپ جیسے جوان، ماں باپ کو نصیب ہو نسلیں آباد ہو۔ بسم اللہ، اللہ آپ کا آباد۔ امام حسین آپ کو آباد رکھے، حسین آپ کو عزت عطا فرمائے، جب تک جیو بسم اللہ جی، آباد و شاد رہو۔ پھر پڑھتا ہوں، میں مقرر اسی کام پہ ہوں، آپ مقرر کہتے رہے، میں مقرر پڑھتا رہوں۔ عقیل جرم ہے، جرم، مرضیاں لے ہوں میں کیا کھاؤں۔ ہاں عقیل جرم ہے، اس کو کہوں رضی اللہ، وہ جس پہ راضی نہیں فاطمہ۔ بابا جی زندگی کا مختصر ترین شعر پڑھ، امام زمانہ آپ کو سلام، آپ آل محمد، بے شمار ضرب بے شمار، یہ میرے جڑے ہاتھ، میں زندگی کا مختصر ترین شعر پڑھ رہا ہوں، بس ان بچوں کو سمجھانے کے لیے، آپ تو بہتر جانتے ہیں مجھ سے، اس سے بہتر اسلوب نہیں ملا۔ پتہ نہیں کتنی راتیں میں جاگا، میں نے کہا بادشاہ آج کل پبلک داد ہی تب دیتے جب ہاں جی، لیکن میں نے کہا کوئی دو مصرے ایسے عطا کر دے جس پہ کوئی اعتراض ہی نہ کر سکے۔ آپ کے لیے دو مصرے ہیں، میرے لیے پورا مکمل خزانہ ہے، میرا سرمایہ ہے میری زندگی کا۔ جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی، وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی۔ بس ہوگی، نوکری ہوگی جی، ہوگی، اتنی پڑھنا، اتنا پڑھنا۔ جسے فاطمہ سے وہ کوئی بھی ہو
وہ کوئی کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو. سجاد حسین شاہ صاحب اصل ملنگ آدمی ہیں، عقیدے والے صاحب. آپ ملنگ ہیں، آپ ملنگ. میں نے دیکھ رہا ہوں کئی چہرے میرے بڑے پرانے دیکھے بھالے، ماشاءاللہ اللہ زندگی کری. یار ایک شعر آپ کے حوالے، داد کے لیے نہیں پڑھ رہا. جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی وہ کوئی بھی ہو، گرم جتنا بازار فتویٰ رہے گا، گرم جتنا بازار فتویٰ رہے گا، ملنگوں کی اتنی ضرورت رہے گی. بسم اللہ جی، اللہ آپ کو آباد و شاد. میرے بچے ذرا یہ شعر یاد کر لینا بیٹا، یاد کر لینا. عقیل ایک ہی بات سیکھی ہے میں نے، عقیل ایک ہی بات، عقیدہ رہا تو عقیدت رہے. میں بسم اللہ کرنا، میں بسم اللہ کرنا چاہیے. روتے روتے مر بھی جائیں تو حق ادا نہ کر سکیں، آل محمد کی 3 پردہ داروں کو مردوں نے مل کر مارا. میں نے نہیں پڑھنا تھا مصائب، میں نے بھائی کو ممبر دینا ہے، بس میں 2 جملے پڑھوں. 3 پردہ داروں کو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے کا عادی. 3 پردہ داروں کو، 3 مخدرات عصمت کو، 3 مستورات کو مردوں نے مارا. میں سچ کا کہتا ہے کافر نہیں تھے جنہوں نے مارا، مسلمانوں نے نبی کے خاندان کی 3 مستورات کو مارا. اکیلی تھی محمد کی بیٹی، مارنے والوں کی گنتی آج تک مجھ تک نہیں پہنچی. کوئی کہتا ہے 35 لوگ تھے مارنے والے، کوئی کہتا ہے 85 لوگ تھے. مجھے ایک بات بڑی رلاتی ہے، کائنات میں حسین سے بڑا مظلوم کوئی نہیں. مدینے میں حسین کے سامنے اس کی ماں کو مارا، شام تک حسین کے سامنے اس کی بیٹی کو مارا. میرے والد گرامی نے بہاولپور میں فکرہ کہا تھا، انہوں نے کہا میں مذہب چھوڑ دوں گا، مذہب. مجھے آ کے کوئی اتنا بتا دے کہ ماں اور بیٹی کا قصور کیا تھا. ماں بھی دربار گئی، ایسا ہی ہے نا، بیٹی بھی دربار گئی. ایک فکرہ ہے، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں، مجلس ہو گئی، ہو سکتا ہے یہیں چھوڑ دوں. ماں بھی دربار گئی، بیٹی بھی دربار گئی. ماں جس دربار میں گئی وہ چند قدموں کا فاصلہ تھا، گھر کے ساتھ ملحقہ مسجد تھی، چند قدموں کا. لیکن یہ ذکر پاک ہے، جو یقین کرنا چاہے کر لیجیے سر پہ. مجھے قسم ہے قرآن کے 30 سپاروں کی. شہر مدینہ تھا، منبر باپ کا تھا، جب گئی تھی زخمی نہیں تھی. بس اس سے زیادہ میں پڑھ نہیں سکتا. واپس آئی تو بیٹوں سے زخم چھپاتی رہی. شہادت آخر جا کر پڑھے گا، میں نے شہادت نہیں پڑھنی، میں نے 2 جملے آپ کو سمجھانے.
واپس آئی بچوں سے، بس میں اتنا، میں اس زیادہ سخت پاڑی نہیں سکتا، میری ہمت نہیں ہے. فکرہ کوئی سمجھ لے گا تو وہ تقریباً مسلح پہ روئے گا، اگلے سال تک بھی یاد رکھے. ماں دربار سے آئی تو زخمی تھی، بیٹی دربار میں پہنچی تو زخمی تھی. کئی بازار، کئی دربار، 3 بار تاریخ میں وہ ظلم ہوا پردہ داروں پہ. پتہ نہیں قیامت کیوں نہ آئی. پہلی بار مدینہ منورہ میں، محمد مصطفیٰ کے شہر میں، محمد مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی. یہ آپ اشتہار دیکھتے ہیں نا، مخدومہ کونین کا پرسہ، مخدومہ عالم کا ماتم، سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ وصال بی بی فاطمہ. قرآن پہ میرا ہاتھ ہے، کوئی قسم نہیں دے رہا ہوں، صرف آپ کو یقین دلانے کے لیے. طبعی موت نہیں مری محمد کی بیٹی، مردوں نے مل کے قتل کیا زہرا. اتنی پڑھنی تھی مجلس، اتنی پڑھ. پہلی مخدومہ بنت مصطفیٰ جسے مردوں نے مارا. زبان میں طاقت نہیں، شعور میں ہمت نہیں، فکرہ کیسے پڑھ. دوسری مخدومہ علی کی بیٹی عالیہ بی بی جسے امت نے بہت مارا. ویسے تو کربلا میں جس کا نام علی تھا اسے امت نے بہت مارا، چاہے وہ 6 ماہ کا تھا یا 34 سال کا تھا. میں نے یہی پڑھا ہے، اب مجھے نہیں پتا آپ گریہ کریں یا نہ کریں. مردوں میں سب سے زیادہ امت نے عباس کو مارا، پردہ داروں میں سب سے زیادہ علی کی بیٹی کو مارا. جو شرماتا ہے وہ نہ روئے، فکر نہیں قیامت ہے. اور دونوں کو عجیب رنگ میں مارا. بھائی کے بازو کاٹ کے مارا، بہن کے ہاتھ باندھ کے مارا. کبھی کوئی غم نہ دیکھو. بھائی کے ہاتھ قلم کر کے مارا، مضمون پڑھنا نہیں تھا اس لیے مضمون پڑھا نہیں. بہن کے ہاتھ باندھ کے مارا. لیکن کہاں جاؤں، متقدمین ذاکرین پڑھتے تھے اتنا امتوں نے نبی کے بیٹوں کو نہ مارا جتنا علی کی بیٹیوں کو مارا. بھائی کو 1 شہر میں مارا، بہن کو 36 شہروں میں مارا. یہ ذکر پاک پہ آتا اور آخری فکرہ پڑھ رہا ہوں. پہلی مخدومہ مصطفیٰ کی بیٹی، دوسری مخدومہ مرتضیٰ کی. یہ میرے جڑے ہاتھ جن کی چھوٹی اولاد ہے، مجھے معافی دو تو میں فکرہ پڑھتا. تیسری معصومہ ہے حسین کی بیٹی. میں نے والد گرامی کی زبانی سنا تھا، 2 چیزیں کوئی نہ گن سکا. سجاد کو تازیانے کتنے لگے، سکینہ کو تماچے کتنے لگے. یہ تو آپ نے ذاکرین سے سنا. بس ایک فکرہ پڑھتا ہوں. ذاکرین سے سنا ہے، اکثر ذاکرین نے پڑھا، ہم نے بھی بچپن سے سنا کہ اسی وقت، یہ جو وقت ہو رہا ہے نا، اس وقت پرندے لوٹ کے جاتے ہیں. تو زندان میں بیٹھے بیٹھے پوچھتی تھی، بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں اس وقت؟ فرماتے تھے بہن یہ گھروں کو جا رہے ہیں. امام وقت تھے، سب کچھ جانتے تھے. کیا گزرتی ہوگی زین العبا پہ جب بہن کہتی ہوگی بھیا ان پرندوں کا گھر ہے، ہمارا کوئی گھر.
اعلان ہے امام کا، 4 دن آتا رہا، 4 دن قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سوال ایک ہی کرتا تھا، مولا زیادہ کس نے رلایا؟ فرماتے تھے بہن کے سوالوں نے۔ مولا کربلا کہا کم نہیں، اکبر کی جوانی کم نہیں، عباس کے بازو کم نہیں، 70 ٹکڑوں میں لاشا، فرمایا کم نہیں، 13 ضربوں سے شہادت، خیموں کا لٹنا، فوج کا خیموں کے اندر آنا، فرماتے تھے کم نہیں۔ مولا زیادہ کہاں کس نے رلایا؟ خون رو کے فرماتے تھے بہن کے سوالوں نے۔ چوتھے دن قدموں پہ سر رکھ کے کہا مولا یا مر جاؤں گا دعا کر یا مر جاؤں، یا پھر آج بتا تیری بہن کتنے دکھی سوال کرتی تھی۔ فرماتے سارے سوال نہ تو سن سکتا نہ میں بتا سکتا ہوں، پوچھا ہے پھر جگر سنبھال، ایک سوال تجھے سناتا ہوں، پوری زندگی رونے کا سامان سوال میں ہے۔ مجھے نہیں پتا کون کتنی دور قریب سے آئے، کون سنی کون شیعہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، جن کی چھوٹی اولاد ہے، مجھے معافی دینا، فکرہ نہیں ہے، قیامت ہے۔ فرماتے ہیں پھر ایک سوال سن لی، شام کا بازار تھا، ہائے ہائے، میں ایک منت کروں گا، جو سادات بیٹھے ہو نا، بچہ بھی اٹھ کے کہہ دینا شام تو تمہاری ہائے بلند ہونی چاہیے۔ فرماتے شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، باغی باغی کا شور تھا، ننگے سر میری پھپھیاں قید میں تھی، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، میرے کمر میں لنگر تھا، گلے میں وزنی توق تھا، گردن میری زخمی تھی، میں جھک کے چل رہا تھا، دائیں بائیں بھیڑ تھی جو کبھی مجھے دائیں دھکیلتی تھی کبھی مجھے بائیں دھکیل دیتے۔ میں معافی چاہتا ہوں سادات سے، اچانک اسی لمحے میرے دامن میں ہاتھ آیا، میں نے مڑ کے دیکھا میری 4 سال کی معصومہ بہن، کانوں سے خون بہ رہا تھا، چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے، جسے شرم آئے وہ سر جھکا لے گا، رو رو کے کہہ رہی تھی سجاد بھائی میں نے کچھ نہیں مانگا، آئندہ بھی کچھ نہیں مانگوں گی، ایک منت کرنے آئی ہوں، کہے بہن کیا کہنا ہے؟ سجاد بھائی شیمر سے کہے جتنا مار سکتا ہے مار لے، مگر تانا دے کے نہ مارے۔ بہن کیا کہہ کے مارتا ہے؟ سجاد تیری غربت کی قسم، ظالم جب بھی مارے کہتا ہے بلا عباس کو، کہاں ہے غازی؟ گھوڑے کی گردن میں ہے، میرے چچا کا زخمی سر تڑپتا ہے، کٹے ہوئے لبوں سے آواز آتی